اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، سلسلہ احکام جاری و ساری ہے۔ آج ہم 34ویں قسط پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع بھی بہت اہم ہے اور وہ ہے خمس۔ مسلمانوں کی شرعی نقطہ نگاہ سے مسلمانوں کی مالی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم مسئلہ خمس کا ہے، یعنی اپنے مال کا 5واں حصہ کچھ خاص کاموں میں خرچ کرنے کے لیے حاکم شرع کو دے۔ خمس 7 چیزوں پر واجب ہے اور وہ یہ ہیں: سالانہ بچت، کان یا کھان، خزانہ، مال غنیمت، وہ جواہرات جو سمندر میں غوطہ لگا کر نکالے جائیں، مال حلال مال حرام میں مل جائے، اس طرح کے حرام و حلال کو الگ نہ کیا جا سکے، وہ زمین جو کافر ذمہ نے مسلمان سے خریدی ہو۔ کافر ذمہ کسے کہتے ہیں؟ اہل کتاب، یہود، نصارہ، مجوسی جب بادشاہ اسلام کے ماتحت زیر حفاظت ہوں تو کافر ذمہ کہلائیں گے۔ خمس نکالنا نماز روزے کی طرح واجبات میں سے ہے، لہذا ہر بالغ عاقل شخص کے لیے ضروری ہے کہ جو 7 چیزیں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے جو چیز بھی اس کے پاس ہو اس کا خمس دے۔ جس طرح سے شریعت کے کسی بھی قانون پر عمل کرنے کے لیے کم از کم اس کے ان عام مسائل کا جاننا ضروری ہے جن کی عام طور پر ضرورت پڑتی رہتی ہے، لہذا ہم بھی اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے خمس کے صرف انہی مسائل کو بیان کر رہے ہیں جن کی عموماً ضرورت پڑتی ہے، یعنی سالانہ بچت سے متعلق مسائل ذکر کر رہے ہیں۔ اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے پہلے 2 سوالوں کا جواب دینا ضروری ہے۔ سال کے خرچ سے کیا مراد ہے؟ سال بھر کا حساب قمری مہینوں کے اعتبار سے ہوگا یا شمسی اعتبار سے؟ سال کے خرچ سے مراد وہ تمام چیزیں جو انسان کے استعمال میں آتی ہیں، روپیہ، پیسہ وغیرہ اور رسوئی کا سامان، دیگر چیزیں، پرس کا پیسہ ہو یا بینک بیلنس ہو۔ سال بھر کا حساب قمری مہینوں کے اعتبار سے ہوگا، شمسی مہینوں کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ سال بھر کا خرچ، اسلام نے انسان کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے خمس کو اس طرح واجب کیا ہے کہ جب انسان کی سال بھر کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں اور بچت ہو تو اس کا 5واں حصہ بطور خمس دے گا، اور اگر بچت نہ ہو تو اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ لہذا سالانہ اخراجات میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کی خود اسے یا اس کے اہل و عیال کو ضرورت پڑتی ہے۔ بطور نمونہ چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے: کھانا اور کپڑا، گھریلو استعمال کی عام چیزیں جیسے برتن، بستر وغیرہ، سواری جو صرف کاروبار کے لیے نہ ہو، مہمانداری کے اخراجات، شادی بیاہ کا خرچ، ضروری کتابیں، وہ رقم جو زیارت کے لیے خرچ کرے، وہ چیزیں جو کسی کو بطور انعام یا تحفہ دے، وہ مال جو صدقہ، کفارہ یا نذر کے طور پر ادا کرے۔ یہ تو اخراجات کی تفصیل ہو گئی کہ خرچ سے مراد کیا چیزیں ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں، مختصر طور پر بیان کر دیا گیا۔ خمس کا سال، بالغ ہونے کے بعد جس طرح ایک انسان پر نماز اور روزے جیسے فرائض واجب ہوتے ہیں، اسی طرح بالغ ہونے کے فوراً بعد جب 1 سال پورا ہو جائے تو اس کے تمام اخراجات کے بعد جو بچت ہوگی اس پر خمس واجب ہوگا، اور اس سلسلے میں سال کا حساب پہلی آمدنی سے لگایا جائے گا۔ سال کی ابتدا کسان کے لیے پہلی فصل کاٹنے پر ہوگی، سال کی ابتدا ملازم کے لیے پہلی تنخواہ ملنے پر ہوگی، سال کی ابتدا مزدور کے لیے پہلی مزدوری پانے پر ہوگی، سال کی ابتدا دکاندار کے لیے پہلی بکری ہونے پر ہوگی۔ کچھ چیزوں پر خمس نہیں ہے، جیسے وہ چیزیں جو میراث میں ملی ہوں، کسی کے دیے ہوئے تحفے یا ہدیے پر، لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ ہدایہ تحفے میں ملی ہوئی چیزیں اگر سال بھر کے اخراجات سے بچ جائیں تو ان پر خمس واجب ہوگا۔ کسی کے دیے ہوئے تحفے یا ہدیے پر انعامات کے سلسلے میں آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ ہدیہ اور انعام میں اس صورت میں خمس واجب نہ ہوگا جب وہ بہت زیادہ اور لائق توجہ نہ ہو، ورنہ دوسری صورت میں ان پر بھی خمس واجب ہوگا۔ جو مال بطور خمس یا زکوٰۃ یا بطور صدقہ ملا ہو اس میں، یہاں پر آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اگر سال بھر کے اخراجات سے بچ رہے تو خمس اس پر بھی واجب ہوگا۔ خمس نہ دینے کا نتیجہ: جس مال کا خمس نہ دیا گیا ہو اسے خرچ کرنا صحیح نہیں ہے،
یعنی جب تک خمس نہ دیا جائے اس میں سے کچھ کھانا یا اس سے کچھ خریدنا یا استعمال کا حق نہیں ہے۔ اگر ایسی رقم سے جس کا خمس نہ دیا گیا ہو کوئی معاملہ حاکم شرع کی اجازت کے بغیر کیا جائے گا تو اس کے 5ویں حصے کا معاملہ باطل ہے۔ یہاں پر آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں معاملہ صحیح ہے لیکن خمس واجب ہوگا۔ اگر بغیر خمس نکلے ہوئے پیسے سے کسی حمام یا ہوٹل وغیرہ میں پیسہ دے کر غسل کر لے تو اس کا غسل باطل ہے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں ایسا کرنا حرام ہے مگر غسل صحیح ہے، اس رقم کا خمس واجب رہے گا۔ اگر بغیر خمس نکالے ہوئے مال سے کوئی مکان خریدے تو اس مکان میں نماز صحیح نہیں ہوگی۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر نماز صحیح نہیں ہوگی۔ خمس کے احکام: اگر قناعت کی وجہ سے سال بھر کے خرچ سے کچھ زیادہ بچت ہو جائے تو بھی اس پر خمس واجب ہے۔ جس سامان کو استعمال کے لیے خریدا گیا تھا اس کی ضرورت ختم ہو جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کا خمس دیا جائے گا۔ مثلا بڑا فریج خریدنے کے بعد پہلے سے موجود فریج کی ضرورت نہ رہے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں اگر سال پورا ہونے کے بعد ضرورت نہ رہے تو لازم نہیں ہے کہ اس کا خمس دے، لیکن اگر سال تمام ہونے سے پہلے ضرورت نہ رہے اور آئندہ بھی ضرورت پڑنے والی نہ ہو تو بنا بر احتیاط خمس دینا ہوگا۔ وہ کھانے پینے کا سامان جسے اپنی آمدنی سے سال بھر کے استعمال کے لیے خریدا تھا جیسے آٹا، چاول، گھی وغیرہ، اگر سال بھر کے خرچ کے بعد کچھ بچ جاتا ہے تو اس پر بھی خمس واجب ہے۔ اگر نابالغ بچہ کسی سرمایہ کا مالک ہو اور اس کے ذریعے اسے نفع حاصل ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر بالغ ہونے کے بعد اس کا خمس دے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں اس کے ولی پر واجب ہے کہ اس کے مال سے خمس نکال دے، لیکن اگر ولی ادا نہ کرے تو بلوغ کے بعد خود ادا کرے۔ خمس کا مصرف یا استعمال: خمس کے 2 حصے کیے جاتے ہیں۔ آدھا سہم امام زمانہ ہوتا ہے جو اس مجتہد جامع الشرائط کو دے جس کی وہ تقلید کرتا ہے یا ان کے وکیل کو دے۔ دوسرا سہم سادات جو کہ سادات کا حق ہوتا ہے جسے خود مجتہد جامع الشرائط کو دے دے یا اس کی اجازت سے ایسے سادات کو دے جو مستحق ہوں۔ یہاں پر آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں سہم سادات کی ادائیگی کے لیے مجتہد جامع الشرائط کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ جس سید کو خمس دیا جائے اس میں چند شرطوں کا ہونا ضروری ہے اور وہ شرطیں یہ ہیں: غریب ہو، تنگ دست ہو یا سفر کی حالت میں تنگ دست ہو جائے چاہے اپنے وطن میں غریب نہ ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، احتیاط واجب کی بنا پر کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو اور اس کو خمس دینا اس کی معصیت یعنی گناہ گار ہونے میں مددگار نہ ہو۔ یہاں پر آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر احکام شریعت کی پابندی نہ کرنے والے کو نہ دیا جائے۔ احتیاط واجب کی بنا پر ان افراد میں سے نہ ہو جن کا خرچ خود اس کے ذمہ ہے جیسے بیوی اور اولاد۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے: اسلام کے بعض واجبات مالیات سے بھی متعلق ہیں جن میں سے ایک خمس بھی ہے۔ جن چیزوں میں خمس واجب ہے وہ اس طرح سے ہیں: کاروبار کا نفع، کان یعنی مائن، خزانہ، مال غنیمت، کان یا کھان یا مائن، خزانہ، مال غنیمت، سمندر سے نکالے ہوئے جواہرات، حرام و حلال مال آپس میں مل گیا ہو، وہ زمین جو کافر ذمہ مسلمان سے خریدے، لباس، مکان، گھریلو استعمال کی چیزیں، سواری، مہمان نوازی کا خرچ، شادی، زیارت، سفر، زیورات، تحفہ، صدقہ اور کفارہ، یہ چیزیں سال کے خرچ میں شمار ہوتی ہیں۔ کاروبار کی پہلی آمدنی یا سروس کی پہلی تنخواہ جب ملے گی تو اس وقت سے خمس کے سال کا آغاز ہوتا ہے، یعنی 1 سال مکمل ہونے پر جو بچت ہوگی اس پر خمس واجب ہے۔ کسی مال سے جب تک خمس نہیں نکالا جائے گا اس میں تصرف کا حق، استعمال کا حق نہیں ہے، اور اگر اس کے ذریعے کوئی معاملہ کیا گیا تو اس کا 5واں حصہ باطل ہے۔ خمس کا آدھا حصہ جو سہم امام ہے مراجع تقلید کو دیا جائے اور دوسرا حصہ مجتہد کی اجازت سے ایسے سید کو دیا جائے اس میں 4 شرطیں موجود ہوں۔ یہاں پر آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ سہم سادات کی ادائیگی کے لیے مجتہد کی اجازت کی شرط نہیں ہے۔ جس سید کو خمس دیا جائے اس میں 4 شرطیں پائی جائیں:
فقیر ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، کلم کلا گناہ نہ کرتا ہو، ان افراد میں نہ ہو جو خود اسی کی کفالت میں ہوں، جیسے بیوی، بچے وغیرہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔